الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، نہایت بابرکت مجلس ہے جس میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، حفظ کی بھی اور تلاوت کی بھی. جن لوگ حضرات نے حفظ کیا ہے 4 بچے، اور جنہوں نے حفظ کرایا ہے استاذ، اور جنہوں نے صبح کی نماز میں تلاوت کی ہے اور جنہوں نے سنا ہے، سب مبارک کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں، ان کی شان میں برکتیں نصیب فرمائے. ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے یہ بچے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس میں ہمارے والد صاحب کی دعاؤں کا بڑا اثر ہے. وہ تڑپتے تھے اللہ سے، رو رو کے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ کوئی ایک بچہ تو مجھے حافظ دے دے. حافظ دور رمضان میں دور شہر میں آ کر دیہات سے تراویح آ کے پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ کوئی حافظ دے دے، حافظ بنا دے. پھر جو حافظ جس کا سنتے تھے اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. حافظ غلام حسین صاحب تھے شہر کے اندر پڑھانے والے، بہت مشہور. تو اپنا پہلا بچہ جو آپ کا پیدا ہوا اس کا نام بھی غلام حسین رکھا، یہ بھی حافظ بن جائے. لیکن قسمت اس کی وہ نہ بن سکا، اور ہماری قسمت میں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا، حفظ کی توفیق دی. اب ان کے گھر کے اندر درجنوں بچے ہیں جو قرآن پاک کے حافظ ہیں. اب ان کے پڑپوتے بھی ماشاءاللہ آج یہ حفظ نے 2 نے کر لیا. اللہ اکبر. اور ماشاءاللہ اس میں ان کے چچا مولانا حفظ الرحمان صاحب کا بھی بڑا حصہ ہے. ان کی بڑی خدمت کرتے تھے، محبت کرتے تھے. آج وہ ہوتا تو کتنا ہی وہ خوش ہوتا. یا اللہ اس کی قبر کو منور فرما، اس کے درجات کو بلند فرما دے، اس کی قبر کو روشن فرما دے. یا اللہ میرے والد صاحب، دادا صاحب، اور بھی جتنے رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، جو بھی اسلام والے ہیں، جو بھی ایمان والے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، اپنی برکتوں سے نواز دے، سب کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ فرما دے. یا اللہ ہماری اس نسل کو قیامت تک قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. میں نے سورہ فاتر کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا تھوڑا سا بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. بڑے حضرات بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت، کیونکہ آج کل تجارت جو ہے لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، نوکریاں ہی چھوڑ کے کہتے ہیں تجارت کرتے ہیں تاکہ مال شال آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تجارت میں بتاتا ہوں. 3 چیزیں بتائیں. پہلی تلاوت قرآن ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں.
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہے وہ میرے راستے پر قرآن کی ترویج کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ 3 کام کریں، یہ ایسی تجارت ہے کبھی 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 ہلاک نہیں ہوگی، کبھی جو ہے گھاٹے میں نہیں جائے گی۔ تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ تجارت کبھی گھاٹے کو نہیں جائے گی۔ تو اس واسطے ہمیں چاہیے ہم تلاوت کا اہتمام کریں، نماز 5 وقت پورے خشوع خضوع سے پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو دے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ، ضروری نہیں کہ لاکھوں خرچ کرے، لاکھوں والا لاکھوں بھی کرے، کروڑوں والا کروڑوں بھی کرے، اور سینکڑوں والا سینکڑے بھی کرے، اور کچھ بھی نہیں تو روپیہ 2 روپے سے بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو معلوم نہیں فرمایا، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم آگ سے بچ سکتے ہو اگرچہ آدھی کھجور کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تو بتاؤ، آدھی کھجور، کوئی دینے والا ہو، یہ کوئی کہے کہ وہ امیر لوگ دیتے ہیں، ہم کیسے دیں، ہم تو غریب آئے، وہ غریب بھی دے سکتا ہے۔ غریب کے پاس 1 کھجور ہے، وہ آدھی کھجور خرچ کرتا ہے، آدھی خود کھا لیتا ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے جس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، صرف 1,000 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس نے 1000 کیا ہے، اس نے آدھی کھجور کی، اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی ملکیت کا آدھا حصہ خرچ کیا ہے، اس نے اپنی ملکیت کا 10واں حصہ خرچ کیا ہے، فرق تو رہے گا۔ تو اس واسطے کوئی بندہ معروم نہیں ہو سکتا، اپنی روٹی جو ہے اسی میں سے کسی غریب کو کچھ لقمے دے دے تو دے سکتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کریں اور نمازیں قائم رکھیں اور اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم، ہم ان کو ان کے عمل کا پورا ثواب بھی دے گے اور اپنے فضل سے زائد بھی دیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے پتہ نہیں کتنا زیادہ دیں گے۔ انہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کمی کوتاہی ہو جائے تو بخش دیں گے، اور قدردان ہے، جس نے جتنا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کر کے پورا بدلہ دیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔